جن کیسز کی بات ہو رہی ہے یہ تو چلیں یہ جو کیونکہ یہ کیس تو عمران خان صاحب نے کیا ہے خواجہ آصف صاحب کے اوپر، جس کے اندر آج انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں جی 30 لاکھ ڈالر جو ہے وہ واقعی انویسٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اگر دیگر کیسز بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، توشہ خانہ کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، مبینہ بیٹی کا ایک کیس ہے وہ بھی ان کے اوپر چل رہا ہے، توہین الیکشن کمیشن کا ایک کیس ہے جو ان کے اوپر چل رہا ہے، کچھ کیسز کے اندر جو ہے وہ ان کی پارٹی چیئرمین شپ کا بھی ایک معاملہ ہے، بہت سے سنگین کیسز ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا پھر بھی یہ کہنا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی نااہل کروانے کی کوشش کی ہے، مجھے پورے پولیٹیکل سرکل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سر واقعی پولیٹیکل سرکل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز میں واقعی ٹھوس مواد موجود ہے اور قانونی طور پہ عمران خان صاحب کو فیس کرنا چاہیے؟ اچھا، بڑا ہی اچھا ہوتا ہے کہ عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ اس چیز کی تفصیلات کرتے۔ بطور صحافی میرے ذہن میں ایک سوال ہے منصور، اور آپ کے ذہن میں بھی یقیناً ہوگا، وہ یہ کہ کیا اگر کسی اس کے لیے پروجیکٹ کے لیے آپ ہیومینیٹیرین پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ اگر آپ ریز کرتے ہیں تو کیا اس کو مستقل آمدنی کے لیے کہیں پر انویسٹ کرنا اللیگل ہے؟ یہ ایک سوال ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا جواب ہوگا۔ اگر وہ اسی پروجیکٹ کے لیے فرض کریں کہ شوکت خانہ ہسپتال کے لیے انہوں نے جو ہے جو بھی XYZ اماؤنٹ جو ہے اس کے نام پہ جمع کرائی کہ جس سے ایک مستقل آمدنی ہوتی رہے گی، تو یہ ہوتا ہے، مطلب بہت سارے سوشل ویلفیئر کے ادارے کرتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا اس کے سٹیٹس کیا ہے۔ چوری وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لیا ہے، ریگولیرٹی ہو سکتی ہے، وہ یقیناً اگر نوٹس لے لیا ان کے بورڈ نے اس پہ کارروائی کریں، لیکن سوال یہ کہ کیا واقعی یہ اللیگل چیز ہے؟ یہ ایک بڑا میرے نزدیک، اگر وہ کاش وکیل صاحب ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ اور اس میں آج سے جو کاروائی ہوئی نا عامر صاحب، اس میں یہ ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیسکلی وہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی وہ الیجڈلی بورڈ کے ایک ممبر کی ہی اسکیم تھی جس کے اندر یہ پیسے انویسٹ ہوئے تھے۔ سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی یہاں پہ آتا ہے کہ بورڈ کے اپنے ممبر کے اپنے ہی پروجیکٹ کے اندر پیسے کس طرح انویسٹ ہو سکتے ہیں۔ جی میں نے وہی عرض کیا کہ وہ ریگولیرٹی ہو سکتی ہے، پر اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چوری کا اتنا بڑا، ہم منہ بھر کے کہہ رہے تھے جی چوری کی، کہ کیا عمران خان نے اس سے اپنا کچن چلایا، کیا کیا انہوں نے، کیا واقعی وہ کھا گئے، کیا ہوا؟ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ذرا سا جب تک واضح نہیں ہو جاتا تو میں اس سے ذرا سا کنزرویٹو میرا ایک اسٹانس ہوگا۔ اور اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ کہ عمران خان پہ جو توشہ خانہ کا سنگین کیس ہے، تو اب جو بقول ہمارے دوستوں کے کہ جی بڑا سنگین کیس ہے، میرا سوال ہے کہ توشہ خانہ کا تو کیس تمام کے تمام ہمارے جو پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر بنے ہیں ان سب پہ بنتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی تفصیلات دینے سے لوگوں نے منع کیا کہ جی حالات جو ہیں بڑے خراب ہو جائیں گے ہمارے۔ عمران خان کے کیس میں نہیں ہوں گے وہ فورن ریلیشنز ہمارے متاثر، لیکن جو باقیوں کو بتائیں گے، گیلانی صاحب کو بتائیں گے، نواز شریف صاحب کو بتائیں گے، زرداری کا بتائیں گے، تارڑ صاحب کو بتائیں گے، اور دیگر XYZ جو لوگ ہیں، اس سے جو ہے مطلب خارجی تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کا کیس ہوا یا ایک ان کی جو مبینہ بیٹی کی جو بات ہے، یہ مطلب یہ تو خیر آئی ڈونٹ نو کہ کتنے سنجیدہ کیسز ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بڑی مزے کی روایت ہے، اور وہ جیسے اس کی مثال ملتی ہے کہ سلمان شہباز صاحب ماشاءاللہ بری ہو گئے، مبارکباد کے مستحق ہیں، پوری شریف خاندان جو ہے، اس سے پہلے مطلب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوئے، ان کے دوسرے فرزند ہوئے، آپ دیکھیں کہ پوری طویل قطار ہے کہ جو لوگ ہماری یہاں مطلب اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، اور یہ بھی الزام تھا کہ جی ایون فیلڈ کس طرح سے بنا، کہاں سے گیا، تو یہ تمام سیریس چارجز ہیں، لیکن ہمارا کیونکہ عدالتی نظام ایسا ہے تو میں وہی ہوا کہ مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ وائٹ کالر کرائم میں کسی کو سزا ہوئی ہو، جو نواز شریف صاحب کو ہوئی، مطلب جو انٹینسٹی تھی کیس کی اس کے مطابق ان کا کیس خراب کیا گیا، ان کو ایک چھوٹے سے معاملے میں سزا دے دی گئی، بڑے معاملے میں بچا لیا گیا، بہت سارے قانون داں یہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہماری بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اگر آپ کے پاس دھن دولت ہے اور آپ ایک سیاسی رسوخ رکھتے ہیں، منصور صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ذہین، آپ کی بڑی زیرک نگاہیں چیزوں پر، تو لوگ نکل جاتے ہیں بڑے آرام سے، وہ قانون کے جالے کو توڑ کے۔ کوئی مجھے ایک بتا دیں کہ وائٹ کالر کرائم میں کوئی بڑا آدمی یا تم تسلیم کر لیں کہ پاکستان ایماندار لوگوں کا ملک ہے، یہاں پہ کبھی جو ہے لوٹ مار نہیں ہوئی، کبھی یہاں پر جو ہے کمیشن نہیں لیا گیا، کبھی یہاں پہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، اگر ایسا ہے